کی فلسفہ فلسفہ کوئی بھی آپ پڑھیں تو اس میں یونانی فلسفہ تو پڑھنا اہم ہے یہ، کیونکہ وہ سارے فلسفے کی بنیاد ہے۔ وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یونانیوں نے وہ خود ہی اختراع کی ہوں، لیکن اس سے پہلے بھی فلسفے تھے، اس کے بعد میں بھی ہے، لیکن جو ہمارے یہاں کتابیں آئی ہیں پھر ان کتابوں کی بنیاد پر مسلمانوں کے یہاں بھی، عیسائیوں کے یہاں بھی فلسفیانہ روایت پڑھی اور اس پہ کتابیں لکھی گئیں، اس میں مختلف مدارس بنے، اور اس کے بعد جدیدیت کے بعد جو ہے اسی یونانی فلسفے کی طرف وہ پلٹے اور اسی کی بنیاد پر، اس کی ایک نئی تشریح کی بنیاد پہ جدید فلسفہ جو ہے ظہور پذیر ہوا۔ تو مطلب یہ کہ چاہے آپ اسلامی فلسفہ پڑھنا چاہتے ہوں، جس کو کہتے ہیں اسلامی، یعنی مسلمانوں نے جو لکھا ہے وہ اسلامی تو نہیں ہے، یعنی مسلمانوں نے یونانی فلسفے کو جو عربی اور فارسی اور دیگر زبانوں میں منتقل کیا اور اس پر اسلامی اضافے بھی کیے ہیں، لیکن عمومی طور پہ وہ مسلمانوں کا فلسفہ ہے، کوئی لازماً اسلامی فلسفہ نہیں، اس کی بنیاد بھی یونانی فلسفہ ہے۔ اور خاص طور پہ جو ہے عیسائیوں کے ظاہر یونانی فلسفے کی بنیاد پہ پورے جو ہے ان کا علم کلام مرتب ہوا ہے، جس کو تھیولوجی کہتے ہیں، ڈوگمیٹک تھیولوجی کہتے ہیں، اسکالسٹک تھیولوجی کہتے ہیں۔ اس میں اہم افراد جو ہیں آگسٹین ہے، اس کے بعد جو ہے اہم ترین جو ہے اکوائنس ہے، جو ارسطو کا بہت بڑا شارح بھی تھا، ان کا یعنی عالم دین بھی ہے، یعنی اس کا وہی مقام ہے جو ہمارا امام غزالی کا مقام ہے، وہ صرف فلسفی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ ان کا یعنی عالم دین بھی ہے ان کا، اور ان کا صوفی بھی ہے، اور اس کو ولی سمجھتے ہیں، یعنی سینٹ تھامس اکوائنس۔ اور پھر جدید فلسفے کی بنیاد بھی جو ہے یونان کے فلسفے کی اثر نو جو ہے تعبیر تشریح جدیدیت کے نئے تصورات کے مطابق، تو اس لیے مطلب یونانی فلسفہ بنیاد ہے۔ تو اس لیے اگر کسی شخص کو بھی یونانی فلسفہ اور اس کے اندر ان فلسفیوں پر گہرا عبور ہو تو پھر دوسرا کوئی فلسفہ اس کے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس میں جب آپ شروع کریں تو